بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور شاگردوں جو میری ویڈیو کے متعلق میرے ساتھ رہتے ہیں، آج ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے حاضر کر چکا ہوں اور لا چکا ہوں۔ اس ویڈیو کے متعلق کچھ باتیں میں بتاؤں گا۔ یہ بہت ضروری ویڈیو ہے اور آپ اس میں ضرور ایک بات کا خیال رکھیے گا، کیونکہ یہ جس مقصد کے لیے ہے، جن گھروں میں بت ہو، دیو ہو یا پری کے اثرات ہو یا جنات ہو، جس کی وجہ سے مریضوں کو گھر میں رہنے والے لوگوں کو تنگ کرتے ہو، یا کسی کے اوپر اسیب زدہ کسی پر جنات آ گیا ہے، وہ اسیب زدہ ہو چکا ہے، اسی طرح کسی کے اوپر دیو حاضر ہو گیا ہے، پری ہے جس کے ساتھ، تو یہ تمام مسائل کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ گھروں میں عموماً ان تمام چیزوں کا داخلہ اور پھر ان کی حفاظتی تدابیر اختیار نہ کرنا اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس متعلق انشاءاللہ میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے تیار کر چکا ہوں اور لا چکا ہوں، تو اس لیے آپ لازمی جو ہے نا میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جیسے ہم عموماً دنیاوی اعتبار سے ہم جسمانی اعتبار سے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، مریض ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور کسی بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے مطابق پھر ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، جب تشخیص ہو جاتی ہے ٹیسٹ کے اندر، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہمارے لیے کچھ دوائیاں لکھتے ہیں۔ اس لیے روحانی کا بھی یہی مثال ہے۔ جیسے ڈاکٹر وہاں پر آپ کو ٹیسٹ لکھوا دیتا ہے کہ آپ جو ہے نا مثال کے طور پر سر کا ایکسرا یا ٹیسٹ کروائے یا خون کا ٹیسٹ کروائے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح یا ایکسرا کروائے، ایسی ہی روحانی چیزوں کا بھی یہی ترتیب ہے کہ آپ روحانی چیزوں میں سب سے پہلے ان کی تشخیص کریں، اور تشخیص کے بعد آپ آگے جو ہے نا فتویٰ لگا سکتے ہیں، یا تشخیص کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو تشخیص کا بھی پتہ نہیں ہوگا تو آپ علاج کیسے کریں گے، آپ کسی چیز کو روکیں گے کیسے، آپ کسی چیز پر عمل کیسے کریں گے؟ تو اسی تشخیص کے لیے اور انہی چیزوں کے لیے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں اور عموماً ہمارے زندگی میں پیش آتی ہیں، وہ جن ہیں۔ روحانی اعتبار سے میں روحانی مسائل پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ روحانی اعتبار سے جن ہیں، دیو کے اثرات ہیں، سائے کے اثرات ہیں، پریاں ہیں، اور اس طرح بت وغیرہ، چڑیل وغیرہ ہیں، ان تمام چیزوں کے اثرات عموماً ہو جاتے ہیں اور گھروں میں یہ مسائل آ جاتے ہیں۔ بلکہ بعض گھروں میں تو جنات اور دیو وغیرہ آگ ڈال دیتے ہیں، کافی کپڑے وغیرہ بھی جل جاتے ہیں۔ یہ عموم مسئلہ آج کل بہت زیادہ چلا آ رہا ہے۔ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھروں سے چوریاں ہو جاتی ہیں، پیسے چوری ہو جاتے ہیں، لاکھوں کی اعتبار سے جو ہے نا پیسے غائب ہو جاتے ہیں، اور مستقل لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر سے اتنے پیسے ہمارے صندوقوں سے نکل جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، یا کسی اسیب زدہ پر اسیب آ جاتے ہیں اور مستقل ان کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کا حل اور وہ جو اس کی صحت یابی ہے وہ ان کو نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ در بدر پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مریض بعض اوقات تو مرنے تک چلا جاتا ہے، یعنی موت کی نوبت اس کو آ جاتی ہے، تو ہلاک ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو اٹھ کر، یعنی جو عامل ہوگا، جو پرہیزگار آدمی ہوگا، جو عاملین ہوں گے، تو سب سے پہلے اسی تعویذ کا اور اسی عمل کا انہوں نے کیا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ اس کا کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ ہے کہ رات کو اٹھ جائے، اور اٹھنے کے بعد پھر وہ غسل کر لے اور صاف ستھرے کپڑے پہن لے، اور 2 رکعت نفل پڑھ لے، 2 رکعت صلاۃ تہجد پڑھ لے۔ صلاۃ تہجد 2 رکعت کی نیت باندھ کر وہ پڑھ لے۔ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ 1000 بار انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ درود شریف پڑھ لینی ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی المبعوث الی الانس والجن والاسود والاحمر والاصغر والاکبر صاحب الکوثر وبارک وسلم۔ یہ درود شریف کیا کرنا ہے، پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد ایک اور دعا ہے۔ اس دعا کو کیا کرنا ہے کہ جب کوئی عامل کے پاس مریض آئے گا، اس دعا کو پڑھ لینا ہے، اور وہ دعا یہ نیچے میں نے لکھا ہے، نامہ مبارکہ۔ نامہ مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط مبارک ہے۔ یہ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ جو نامہ مبارکہ ہے، اس نامہ مبارکہ کو 131 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور 131 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس نامہ مبارکہ کو، یہ نامہ مبارکہ ذرا ایک صفحے کے اوپر ہے، ایک صفحہ چونکہ اگر میں آپ کے سامنے لکھ بھی لوں تو آپ نہیں لکھ پائیں گے، اس لیے اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں، یا پھر نیچے میں آپ کو ڈسکرپشن میں آپ مجھے میسج کر دیں، انشاءاللہ میں ضرور آپ کو جواب دوں گا۔ تو وہ نامہ مبارکہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، لکھ لینا ہے، اور لکھنے کے بعد آپ نے اس کو گھر میں دفنا دینا ہے، بلکہ لٹکا دینا ہے، چپکا دینا ہے کسی دیوار کے ساتھ۔ جب کسی اسیب زدہ کے اوپر اسیب آتے ہیں، جنات آتے ہیں، یا جادو اور دیو وغیرہ کا اثر ہے، تو کسی ایسی جگہ پر لٹکا دینا ہے اس نام مبارکہ کو کہ اس مریض کے فوراً اس کے اوپر نظر پڑ جائے۔ جب بھی کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے تو فوراً اس کے اوپر اس کی نظر پڑ جانی چاہیے، کوئی بھی آئے تو اس نام مبارکہ کے اوپر کیا کرنا چاہیے، اس کی نظر پڑھنی چاہیے۔ تو اس نام مبارکہ کے لٹکانے سے اور صاف ستھرا اس کو لکھ کر ایک دیوار کے اوپر لٹکائیں گے اس کو آپ، یا کسی بڑے کمرے میں لٹکائیں گے جو مین کمرہ ہو، جہاں پر سب کا آنا جانا ہو اور سب کی نظر جہاں پڑتی ہو، تو انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے اس گھر کے تو جن اور بت اور دیو وغیرہ ویسے بھی بھاگ جائیں گے، پورے محلے سے، یعنی سارے محلے والوں کی جان اس نام مبارکہ سے چھوٹ جائے گی، اور سارے کے سارے جنات، دیو، پریاں، چڑیل، یہ بتوں کے اثرات، تمام کے تمام روحانی اثرات وہاں سے ختم ہو جائے گی، اور آپ سکون کی زندگی انشاءاللہ بسر کریں گے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ اکابرین علماء سے اور بڑے اولیاء اللہ سے یہ نسخہ ہمیں ملا ہے، اور ہم آپ کو آپ کے سامنے اخلاص سے پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں، اس نام مبارک کو حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں مجھ سے سوال کیجئے، اور وہاں پر میں لکھ کر آپ سب کو آرام اور اطمینان سے سینڈ کر دوں گا۔ آپ سب کی دعاؤں سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔